نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسماں کا مالک اور بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 تلاوت کی ہے، جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم کسی بھی آیت کو جب منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے کے آتے ہیں۔ بالکل اسی موضوع پر اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے، 101 میں فرمایا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب بھی ہم نے کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل دیا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا نازل فرما رہے ہیں۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اے نبی معظم، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو اپنی طرف سے بنانے والا ہے، گھڑنے والا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لا علم ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی بھی آیت کی منسوخی کرتا ہے یا اس کو بھلا دیتا ہے، وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ پوری دنیا کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ اول اور آخر ہے، وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، ہم جو بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ہم اس جیسی یا اس سے بہتر اور لے کے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے نبی معظم، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ سو کر سکتا ہے۔ کون ہے اس کے سامنے جو بات کر سکے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے نبی معظم، کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسماں کے بادشاہ ہیں، ساری بادشاہی زمین و آسماں کی اللہ تعالیٰ کی ہے۔
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ اللہ منسوخ کر دے، اللہ بھلا دے، وہ مالک ملک ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اسی طرح اس آیت میں گو خطاب فخر عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے، جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہوئے تھے، اور صرف عناد اور تکبر کی بنیاد تھی، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح وہ اپنے کاموں میں با اختیار ہے، اسی طرح وہ اپنے حکموں میں بھی با اختیار ہے۔ جو چاہے جب چاہے پیدا کرے، جسے چاہے اور جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے رکھے۔ اسی طرح جو چاہے اور جس وقت چاہے حکم دے، اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون ہے؟ محترم ناظرین، اسی طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے کہ اگلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، لیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہو گئی۔ 2 بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچڑا پوجنے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر باقی بہت سے باقی تھے کہ یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں، اور خود یہودیوں کو ان واقعات کا اقرار بھی ہے، لیکن پھر بھی قرآن اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر نہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نسخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ محترم ناظرین، اب اسی طرح عورت کی عدت جس کا خامند مر جائے 1 سال تھی، لیکن پھر 4 مہینے 10 دن ہوئی، اور دونوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ اول پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا، اور دوسری آیت صاف اور پہلا حکم بھی ضمناً مذکور ہے۔ پہلے کے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور ان کے مقابلے سے نہ ہٹے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ کر کے 2 کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہوا، اور دونوں آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور دونوں آیتیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ
قرآن مجید پر عمل اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔